السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹا سا پیغام ہے دوستوں اور بھائیوں کے لیے کہ جو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ حق کو سنیں اور سچائی کو سنیں، جو چاہتے ہیں کہ امت اکٹھی ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ رستہ مل جائے جو سیدھا جنت کو جا رہا ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ اور جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ان بھائیوں سے، ان دوستوں سے، ان عزیزوں سے، ان سب سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بہت ساری ویڈیو اپلوڈز کی ہیں کہ اگر ہم اللہ کو اللہ کہہ لیں تو اس میں کوئی حرج ہے۔ اس کی پہچان بھی اسی نام سے ہے، قرآن سے، نماز سے، حدیث سے، ٹھیک ہے۔ تو ہر عبادت سے اس کی پہچان ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ اللہ ہے۔ تو اس میں مثلاً اس پہ پرابلم کیا ہے اللہ کہنے میں؟ اور جو چیز آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہے جہاں نفرت ہے، تفریق ہے، شرک ہے، تو وہاں پہ جانے کا کوئی مقصد؟ میں نے آگے بھی ریکویسٹ کی ہے، برائے مہربانی اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اچھی بات کو پھیلائیں۔ کیوں روک رہے ہیں؟ کس کے لیے روک رہے ہیں؟ اپنے آپ سے کیوں نہیں سوال کرتے آپ لوگ؟ اپنے آپ سے کیوں نہیں سوال کرتے؟ بھئی لازمی ہے خدا کہنا؟ ہمارا جو بچہ ہے نا، چھوٹا بیبی، میں اپنی مثال دے دوں، میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میری ماں باپ نے کیا سکھایا؟ وہ ہم نے جب اللہ نے ہمارے گھر اولاد دی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو لفظ اللہ سکھایا، بسم اللہ سکھایا، لا الہ الا اللہ سکھایا۔ تو ہر جگہ اللہ ہی سکھایا ہم نے۔ ہر ایک ہمارا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس نام سے آشنا ہے۔ تو جب جس نام سے ہم آشنا ہیں اس کی تحریر اور تعریف کرنے کا کوئی مقصد، یہ پیغام ہے چھوٹا سا، بھئی اس نام کی تفسیریں ڈھونڈنے کا کوئی مقصد، اس کے متعلق کچھ اور ڈھونڈنے کا کوئی مقصد؟ بھئی ایک چیز کو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اللہ ہے اور سجدہ اللہ کی ذات کو ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو ہمیں خدا کہنے کی کیا ضرورت؟ پھر ہمیں جب اللہ سے ہم آشنا ہیں تو ہمیں خدا پکارنے کی کیا ضرورت؟ پھر ہمیں تحریریں اور یہ چیزیں ساری بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑھ کے؟ جب ہمیں سمجھ آ گئی، بڑا بچہ جانتا ہے کہ وہ اللہ ہے، تو پھر لفظ خدا کی کیوں پرچار کر رہے ہیں؟ چھوڑ دے اس کو۔ کیا اعتراض ہے کسی کو؟ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کس کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں؟ تفریق کی وجہ سے؟ اہل تشیع کو دیکھو تو وہ لفظ خدا کی پرچار، اہل سنت کو دیکھو وہ لفظ خدا کی پرچار، اہل حدیث کو دیکھو وہ لفظ خدا کی پرچار، اپنا آپ دیوبند مسلک کو دیکھو وہ لفظ خدا کی پرچار، ان کے ٹاک شو دیکھو وہاں لفظ خدا کی پرچار۔ شرم نہیں آتی یار؟ کیا ہم یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو وہاں کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ کم سے کم ہمارے جو لوگ ہیں اس میں سے 99% نہیں تو 100% نہیں تو 95%، یار میں آپ کی مان لیتا ہوں 90% کو کلمہ تو آتا ہے نا یار۔ تو کلمے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ، بسم اللہ، اللہ، ہر جگہ اللہ ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کی بیس اس لفظ سے رکھی ہے، اس نام کی پہچان سے رکھی ہے، اس نام کو بتا کر رکھی ہے۔ پھر بچوں کو ہم عبادت سکھاتے ہیں، نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، نفل، سنت اور نابلی، فرض اور وتر کی ہم ان بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ یہ پتر نفل ہے، یہ نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، اگر پڑھے تو اچھی بات ہے، اس کی عبادت ہے، جتنی زیادہ کرو گے اتنا زیادہ اس کا اجر ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں عبادت کرنا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، نفل نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، معافی ہے اس کی۔ پھر فرمایا، میں آپ کی زبان بول رہا ہوں، اپنی نہیں، میری زبان تھوڑی سی اور ہے، میں آپ کی زبان بول رہا ہوں، سب فرقوں کی زبان بول رہا ہوں۔
73 کے 73 فرقے کا 73 ہے تو 73 کے 73 کی زبان بول رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ جو چیز آپ خود اس کی تصدیق کر رہے ہیں، آپ خود بہتروں کو جہنمی کہہ رہے ہیں، ہر دلیل آپ سے موجود ہے، تو میں 73 کے 73 سے مخاطب ہوں اگر بن چکے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، اصلاح کر لیں، نبی کی امت کے اصلاح کر لیں، ان کے خیر کے لیے معاملات کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ اپنی عقل استعمال کر کے اور عقل کل بنے بیٹھے ہیں. یہاں تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے نا تو مخاطب کیا جاتا ہے، وہ ڈرایا جاتا ہے. یہاں پہ بتایا جاتا ہے کوئی بندہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے، اگر ترجمے کے ساتھ اس نے قرآن کو پڑھ لیا تو وہ ان تفریق کو چھوڑ دے گا، وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا. اور یہ ہمیں ترجمے سے قرآن پاک نہیں پڑھنے دیتے. ٹھیک ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ اس تفریق میں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں، ہمارا کیا کام ہے. میں جو آگے بات کر رہا تھا دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ میرا بھائی کی کال آئی ہوئی تھی انگلینڈ سے، احمد علی کی، تو اس سے بات ہو رہی تھی بھائی سے. اس سے میری بات ہو رہی تھی کہ اس نے بھی مجھے بڑی اچھی اچھی ماشاء اللہ ایڈوائس دی، لیکن یہ حق بنتا ہے میں سننے کے لیے، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار مجھے جہنمی کیوں کلوا رہے ہو، مجھے سوال کا جواب دے دو. ہر ایک فرقہ 72 سے اپنے آپ کو جہنمی کلوا رہا ہے، جو جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے، اور سب کہہ رہے ہیں ایک نے جنت جانا ہے، 72 جہنم جائیں گے. وہ کون سا ایک ہے؟ تو ہر ایک کے خلاف 72 کھڑے ہیں، اس لیے پتہ چل گیا کہ جو فرمان مصطفیٰ تھا وہ سچ تھا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. تو ہم نے اس جماعت میں شامل ہونا تھا. ابھی جماعت چھوڑ کر گئے تھے، ہم نے اس میں شامل ہونا تھا، نہ کہ ہم نے اپنی کو ڈوک لگانی تھی، نہ کہ ہم نے اپنی کو جماعت بنانی تھی. جیسے آج وہ دیکھ لینا، اہل سنت کی جماعت بنی، وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جماعت کہہ رہے ہیں. اہل حدیث اپنے آپ کو جماعت کہہ رہے ہیں، مسلک دیوبند اپنے آپ کو جماعت کہہ رہے ہیں. یہ پہلے فرقے تھے، اب اپنے آپ کو جماعت کہنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی طریقہ ہے نا. آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں اس بات سے، کیونکہ میں نے بھی یہی ٹائم گزارا ہے. میں کوئی آسمان سے نہیں اترا، یہ میں زمین سے نہیں نکلا، یہ میں کوئی جن کا بچہ نہیں ہوں، میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں، آپ کی طرح ہوں. میری بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ناک ہے، میں بھی زبان بات کرتا ہوں، میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں. تو ہمیں کیا دیا ان لوگوں نے؟ 40 سال میں ان لوگوں کے ساتھ رہا، 40 سال میں انہوں نے مجھے کیا دیا؟ انہوں نے دیوبندیوں پہ فتویٰ لگایا ریٹن کے ساتھ، کیونکہ میں 40 سال بریلوی مسلک کے ساتھ اٹیچ رہا. ٹھیک ہے، تو 40 سال میں انہوں نے مجھے کیا دیا؟ پتھروں سے جہنمی کلوایا. مجھ سے میرے ہی خاندان کے لوگوں کو، میرے وہ تایا رشتے میں لگتے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، تایا سلیم، ان کے بیٹے، وہ ساری فیملی مسلک پتہ نہیں وہابی ہے، 2 دیوبندی، اس طرح کی کسی یہ تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں خالب، ان میں وہ چلے گئے. پہلے وہ بریلوی تھے، پھر وہ ادھر چلے گئے ساری فیملی. تو اب میری نظر میں وہ جنمی، ان کی نظر میں جنمی. اب میرا جو پوترا لگتا ہے، جو میرے تائے کا بیٹا ہے، وہ مجھے جنمی کہہ رہا ہے، اور میں اس کو جنمی، اس کے چاچے کا بیٹا، میں اس کو جنمی کہہ رہا ہوں. کیا مجھے آپ بتائیں کہ یہ نبی کا فرمان تھا، یہ حکم مصطفیٰ تھا کہ میرے بات یہ کرنا، اپنے ہی خون کو جہنمی کہنا، اور لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی کہنا؟ شرم کا مقام نہیں ہے یہ؟ آپ کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ اپنے دوستوں، اپنے ماں باپ، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے ساتھ. اب جس گھر میں سنی اور شیعہ گٹھے رہ رہے ہیں، وہاں کیا عالم ہوگا؟ بتائیں نا. ہم
کس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں، کس کی خاطر لڑ رہے ہیں، کس کی خاطر دشمنیاں ڈالی ہوئی ہیں؟ ان کی خاطر جن کو ہم نے اپنا امام بنایا، جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جن کو مفتی صاحب، مولوی صاحب، اعلیٰ حضرت، پتہ نہیں کیا کیا لقاب سے نوازا ہوا ہے، نقشبندی صاحب، سروردی صاحب، قادری صاحب، ڈھیروں القاب سے نوازا ہوا ہے۔ جب اتنے لقاب سے انسان نے، آپ نے خود تو لے لیا اپنے لیے، پیر بن گئے، مولانا بن گئے، اور جی ہم نے محنت کی، ہم یہاں بھائی ٹھیک ہے آپ نے علم حاصل کیا ہے، آئی ایکسیپٹ اٹ، مانتا ہوں، میں مانتا ہوں آپ لوگوں نے محنت کی ہے، لیکن ہمیں کیا دیا ہے محنت کر کے؟ جس منصب پہ ہم نے آپ کو عزت دی ہے، بٹھایا ہے، آپ نے اس کے رسپانس میں ہمیں کیا دیا ہے؟ محنت آپ نے اپنے لیے کی ہے، میرے لیے کمائی کر کے میرے گھر کچھ نہیں بھیجتے آپ پراڈو میں گھوم رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں دے رہے آپ، اور نہ مجھے آپ کے پیسے کی طلب ہے، اپنا پیسہ، اپنا مال زار اپنے پاس رکھیں، اللہ آپ کو نصیب کرے، مجھے ایسا مال نہیں چاہیے، مجھے ایسی زبان نہیں چاہیے، مجھے ایسا امام نہیں چاہیے جو مجھے 72 سے جہنمی کہلوا رہا ہو، نہ کہ حق تو بنتا تھا اس کا کہ مجھے جنتی کہلواتا، وہ تو دعوے دار تھا کہ میں جنتی ہوں، تو جنتی ہونے کے لیے 7 وٹنس چاہیے ہوں گے، دلیل چاہیے ہوگی۔ آپ نبی کی امت کو کیوں جہنمی کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہلوا رہے ہیں؟ امت کا کیا قصور ہے؟ یہ بولے بالے لوگ، یہ معصوم لوگ، یہ جو آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کی عزتیں کرتے ہیں، آپ کی گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں، آپ کو بٹھاتے ہیں، اچھی جگہ دیتے ہیں، کھانا اچھا پیش کرتے ہیں، گفتگو آپ سے اچھی کرتے ہیں، عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ، ان کی انویسٹمنٹ سے آپ کے معاملات چل رہے ہیں، تو چلائیں معاملات، ہم نے آپ کو کب روکا ہے؟ لیکن سچ تو بیان کر دیں۔ قسم اللہ کی، آپ آج سچ بیان کرنا شروع کر دیں، اپنے ممبروں سے اقرار کریں کہ معافی مانگے اللہ سے، اور اقرار کریں کہ اللہ معافی مانگتے ہیں تجھ سے، اور صدقہ اپنے نبی کا دے کے مانگ لیں، انہی کی وجہ سے کائنات وجود میں یہ، وہ نہ آتے تو کچھ بھی نہ آتا، ان کے صدقے مانگ لیں اللہ سے معافی، وہ بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر جہاں جانا ہے اس کی تیاری کریں، وہ کس کا گھر ہے، وہ سرداریاں کس کی ہیں، جس جنت میں جنتی بن کے جانا ہے تو ہمارا سردار کون ہوگا وہاں پہ؟ جناب عمر فاروق تو بڑی خوبصورت دلیل چھوڑ گئے ہیں، وہ تو بتا گئے، یہ دونوں کے لیے پیغام ہے، وہ تو بتا گئے کہ لے دے پترا نہ غلام بنے گا تو سیدھا جنت چلا جائے گا، جو بھی ان کا غلام بنا ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم نہیں ہے، تو وہاں کی غلامی کریں جہاں عمر نے غلامی کی ہے، ان کے غلام بنے، اس گھر کے اس در کے غلام بنے، جو جن کے لیے رسالت اور جنت کی سرداریاں، یہ سب کچھ معاملات جن کی وجہ سے بنائے گئے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، غلامی تو ان کی بنتی ہے، وہاں تو نبی رسول پیغمبر بھی اسی جنت میں جائیں گے جنتی بن کر، تو وہاں کے سردار، وہ ایک ہی جنت بنائی گئی ہے اور کوئی دوسری جنت نہیں ہے۔ بتائیں، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ تمام نبی پیغمبر اپنی امتوں کو بخشوا کر کہاں جائیں گے؟ جنت، تو سردار کون؟ جنت تو ایک ہی بنائی گئی، سردار کون ہے وہاں کا؟ کس سے دشمنی مول لیے بیٹھے ہو؟ کس کے عشق میں غلوب کیے بیٹھے ہو؟ کس کے عشق کی بجائے اس کے نفرت لے کر اس کے لیے بیٹھ گئے ہو؟ کیا دشمنی ہے اس گھر سے آپ کو؟ اور کیوں حد کراس کر رہے ہو؟ دیکھیں نا، کس کے لیے کیوں کر رہے ہو؟ کیا پرابلم کیا آپ لوگوں کو؟ اسی وجہ نے آج تفریق کو پروموٹ کیا، اور آج گھر گھر میں تفریق پہنچی ہوئی ہے۔ کون برباد ہوا؟ کس کے خاندان تباہ ہوئے؟ کس کا گھر تباہ ہوا؟ کس گھر میں تفریق نے ڈیرے ڈالے؟ کون سا گھر ہے جہاں نہیں تفریق؟
جہاں سے کوئی فرقے میں باہر نکل گیا وہ بھی موجود ہے، جو نہیں نکلا ابھی تک بیٹھا ہوا ہے لیکن بیٹھا فرقے میں ہی ہے۔ تو مجھے بتائیں نا، ہم کس نگر کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ کہ یہی رستہ ملا تھا، یہی رستہ دیا گیا تھا، یہ حکم دیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو جہنمی کہنا، اور جس نے یہ چیز دی ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے، وہ میرا دوست ہو سکتا ہے۔ اللہ نبی نے امت چھوڑی، فریق نہیں چھوڑی، امتی بن جاؤ، جماعتیں ڈھونڈنا چھوڑ دو، عقل کے اندھے مت بنو میرے بھائیو، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عقل کے اندھے مت بنو۔ سب کو سمجھ ہے، کس سے دشمنی کر رہے ہیں یار، مجھے شرم نہیں آتی، میں تو پریشان ہو کے رہ جاتا ہوں۔ تو مجھے شرم نہیں آتی، میں بول رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس لیے شرم نہیں آتی کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ آپ شرما رہے ہیں، ان سے شرمانا چھوڑ دیں۔ میں نے کب بولا ان کا ادب احترام نہ کریں، لیکن سوال پوچھیں ان سے، یہ کس نے ہمیں بتانا ہے، یہ جواب کس نے دینا ہے؟ علماء کرام نے دینا ہے، مفتیان کرام نے دینا ہے۔ کسی کو کافر کہنے کے لیے ان کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں، یہ دلائل اکٹھے کرتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں سچے ہیں لیکن اکٹھے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جہنمی کہنے کے لیے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں ڈھونڈا، ان کو تو ڈھونڈنا چاہیے تھا وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت لے کر جائے گا۔ انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ یہ ساری زندگی ہوگی آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو جہنمی کیسے ڈکلیئر کریں، اور ہم دلیلیں اکٹھی کر رہے ہیں، یہ بھی جہنمی، یہ بھی، اور حقیقت بات ہے یہ سارے جہنمی ہیں، اس میں کوئی پس پردہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کھلی کتاب ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا، میں نے بولا یار بھائی مجھے بتاؤ، میں آپ کو جہنمی کہتا اچھا لگتا ہوں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے بولا آپ مجھے جہنمی کہو یہ اچھی بات ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے پھر بولا میں پھر تفریق کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے کچھ انگلش کے ورڈز غلط ہو جاتے ہیں تو کیونکہ انگلش پہ میرا کوئی عبور نہیں ہے اتنا، سم ٹائم بولنے میں الفاظ کا تلفظ صحیح ادائیگی نہیں ہوتی، سم ٹائم انسانوں میں کوئی مکمل نہیں ہوں، مجھ میں بھی خامیاں کمیاں ہوں گی، لیکن کوشش کرتا ہوں۔ تو میرا بھائی مجھے بتا رہا تھا یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، سٹارٹ میں وی ہے اینڈ پہ ڈی لگانا ہے۔ میں پہلے وائلٹ بولتا تھا، اس نے بولا نہیں وائلٹ نہیں ہے، وائلٹ ہے، بلکہ اینڈ پہ ڈی ہے۔ تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، شاید ابھی بھی میں نے تھوڑا غلط بولا کو، میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے میری اس سے بات ہوئی ہے فون پہ، تو اب میں اس سے بولوں یار تم نے مجھے کیوں یہ بات بتائی، آپ بہت زیادہ انگریزی جانتے ہو، ٹھیک ہے، یہ میں نے کہاں غلط پڑھا؟ نہیں، یہ عقل نہیں ہے، اللہ نے عقل اس لیے دیا اچھی چیز لے لو بری کو چھوڑ دو۔ تو میں نے اس سے اچھی چیز لے لی، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، تھینکس بولا اسے، دیکھو مجھ سے چھوٹا ہے۔ تو یہ حقیقت یہی ہے کہ عقل کسی کی میراث نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی زبان ہے، وہ اس سارے اس کو 23-24 سال ہو گئے ہیں اس کنٹری میں، وہ تو فر انگلش بولتا ہے، تو اس لیے مجھے چاہیے اس کو انگلش آتی ہے میں سے لے لوں، اس کو سیکھ لوں۔ ایک بندے کو عربی اچھی آتی ہے پڑھنے، تو تلاوت کے لیے اس کو بولو یار قرآن کی تلاوت کرو، میں نے قلب کو سکون دینا ہے، میں نے راحت لینی ہے۔ لیکن جسے عربی پڑھ کے عربی کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے لیے ترجمہ آ گیا۔ اب آپ چائنا میں چلے جائیں،
اس میں ترجمہ کر کے پڑھ رہے ہیں یار، ان کو نہیں عربی سمجھ آ رہی تو وہ پڑھ رہے ہیں نا. اب جن کو اردو سمجھ نہیں آتی، اردو نہیں پڑھے، ہمارے ہی مسلمان ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، چھوٹے دور کی بات پاکستانی ہیں، لیکن وہ دوسری کنٹریوں میں ان بچوں کی پیدائش ہوئی، وہ وہاں پیدا ہوئے، وہاں جہاں جوان ہوئے، بال بچے دار ہو گئے، بچوں والے ہو گئے، فیملی والے ہو گئے. اب ان کا قصور تو نہیں، وہ تو ان کی پیدائش ہی ادھر ہوئی ہے، تو وہ انگلش میں پڑھیں گے. اگر عربی وہ نہیں جانتے تو وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی، وہ انگلش میں پڑھیں گے. ہمیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے ہی منع کر دیا. بھئی تسی سارے نالائق، تانوں سمجھ ہی نہیں. میں عقل کلو جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو، باقی سب رد کر دو. اپنی عقل کے تو دروازے کھولے نہیں، ان پہ پکا کفر لگا دو، تالا لگا دو اس کے اوپر. اپنی عقل کو تو آپ نے استعمال کرنا نہیں ہے. جو میں نے کہہ دیا نا، یہ ہمارے علماء کرام کی حالت ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو سمجھ نہیں ہے ترجمے کی، آپ ترجمہ مت پڑھے، گمراہ ہو جائیں گے. اور لعنت ہو یار ایسی سوچ پہ، گمراہ کیوں ہو جائیں گے؟ کلمہ پڑھنے والا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس وحدہ اللہ شریک کے آگے جھکنے والا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ گمراہی تفریق والوں کے حصے میں آئی ہے خیری میری، اللہ کی مہربانی سے. کیونکہ وہاں اللہ کے نبی نے بولا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا وہ فرقے میں ہوگا. تو ہم تو میرے بھائی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والے تو نہیں ہیں. کیا ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والے کے ساتھ بیٹھنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ آپ فیصلہ آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، آپ ہی انسان ہیں، اللہ نے آپ کو بھی عقل سے نوازا، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر سے آپ کی عقل کام کر رہی ہو. لیکن جو بندہ اچھی چیز پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ عقل ہے، تو میری مہربانی کریں، مجھے رہنمائی کریں، مجھے بتائیں. میری بات کو آپ اپنی بات نہیں کر سکتے تو کم سے کم میری بات کو تو آگے پہنچا دیں. یہ اپنے لیے خیر والا معاملہ کریں گے. اگر نہیں پہنچائیں گے تو مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، مجھے ڈیوٹی جو میرے رب نے لگائی ہے میں نے وہ ادا کر دی ہے. میں نے میسج پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا ہے، اور میں روز پہنچاؤں گا. مجھے اس کی ذات کا خوف ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ سچ بات ہے. نہیں تو مجھے جواب دو، میری کنفیوژن دور کرو. جو میں پریشانی اور ٹینشن میں مبتلا ہوں، میری اس پریشانی اور ٹینشن کو ختم کرو یار. کیوں امت کو گمراہی میں لگایا ہوا ہے؟ کیوں امت سے شرک کروا رہے ہو؟ مرد کو مزاجی خدا بنا کے اللہ نے بتا دیا خدا کو سجدہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس کی عورت سے اس کو سجدہ کرواتا، اس کو بتاتا کہ دیکھ میں نے تجھے خدا بنایا اور تجھے سجدہ عورت کر رہی ہے. اللہ نے کہا نہیں، سجدہ صرف میری ذات کو ہے، اللہ کی ذات کو ہے، وحدہ لا شریک کو ہے. خدا کو سجدہ نہیں ہے، نہ اس جاندار خدا کو، یہ جو آپ کے سامنے آپ سے بات مخاطب گفتگو کر رہا ہے، نہ اس کو سجدہ ہے، نہ اس پتھر کے خدا کو سجدہ ہے. اب ان میں بھی ڈیفرنٹ نام ہے. اب ہمارے علماء کرام یہاں پہ بھی نصر بازی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. وہ بھائی ان کے جو نام بے شک ہوں تو وہ تو دلیل کعبے سے موجود ہے. 360 بت پڑے ہوئے تھے اس کے اندر، چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑا ہوا تھا تو بڑے سے بڑا بھی پڑا ہوا تھا، اور کلاڑی بڑے کے کندھے پہ رکھی گئی تھی. دلیل کلیئر کر گئی تھی کہ خدا جو ہے جو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، وہ حقیقت میں دیکھیں نا، حقیقت میں آپ یہ چیز نوٹ کریں، حقیقت دیکھیں، حقیقت کو جانچیں، حقیقت کو پرکھیں، سچائی کیا ہے اس کو لائیں باہر، اس کو ڈھونڈیں. ہم نے وہ کام کیا جو اسے پسند نہیں تھا، اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف گیا.
مجھے بتائیں نا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فرقہ فرقہ نہ ہو، اور ہم فرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اللہ کے نافرمان۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، نبی کہہ رہے وہ مجھ سے نہیں۔ ہاں جی، اسٹریٹ بات کلیئر ہوگی بات، وہ مجھ سے نہیں، تو پھر ہمارا فرقے کے ساتھ کیا تعلق؟ نبی کہہ رہے ہیں ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا فرقے میں ہوگا، تو نبی کیسے اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے؟ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا میرے نبی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ قطع نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جب نبی نے کہا ہے وہ مجھ سے نہیں، تو بدکاری کرنے والے کی مثال فرقے میں دی ہے، تو کیا وہاں والا وہ نبی کے ساتھ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے معاملہ بیٹھنے کا؟ تو ہم نے ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اب سوال بنتے ہیں کہاں بیٹھیں؟ وہ بھائی بیٹھنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اللہ نے حکم دیا ہے رزق حلال کے لیے نکلو، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ، ان کے رزق حلال کے لیے نکلو، ان کو حلال کھلاؤ، حلالی پیدا کرو۔ ہاں جی، حلالی پیدا کرو۔ حرام کھلانے سے حرامی ہوتا ہے، اور حلال کھانے سے حلالی ہوتا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے حرامی پیدا نہیں ہوتا، اس کی رضا سے جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کی رضا سے پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے کوئی بچہ تھا، کوئی بھی، یہ میرے ان سب کے لیے پیغام ہے، جو غیر مذہب ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے، یہ جو دین اسلام میں نہیں بیٹھے ہوئے یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ وہ وعدہ لا شریک ہے، وہ کیا، وہ سب جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، وہ وعدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ تو برائے مہربانی جو چیز اتنی قدیم ہے، جو قدیم ہے، وہ دلیل ہے۔ اور سب سے میں آپ کو خوبصورت دلیل بتاؤں، ہمارے لیے دلیل نہ انجیل ہے، نہ توریت ہے، نہ کوئی اور کتاب ہے، نہ وہ صحیفے ہیں۔ ہمارے لیے جو مقبول کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، نہ کہ وہ صحیفے، نہ ان کو پڑھیں، ہم ان کو اسٹڈی کریں، کہاں غلط لکھا ہے، کون سی چیز چینج کر دی۔ ہم اس کام کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہمیں قرآن ملا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا تھا، قرآن کو نہیں پڑھا، ہم بیٹھ کے بائبل پڑھنے شروع ہو گئے، ہم بیٹھ کے فارس کو پڑھنا شروع کر دیا ہم نے۔ ہم نے بیٹھ کے صحابہ میں تفریق کرنی شروع کر دی، ہم نے بیٹھ کے غلاموں کو آقا پہ سبقت دے دی، ہم نے ہر وہ کام کیا جو ہمارے ڈیوٹی نہیں تھی، ہمارے ذمہ نہیں تھا۔ ہماری ڈیوٹی تھی رزق حلال کمانا، اس کو عین عبادت قرار دیا گیا ہے، تمام عبادتوں کا مغز عین عبادت، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں۔ اور اس کی سب سے خوبصورت ترین دلیل کہ ایک قطرہ حرام کا پوری بالٹی میں ڈالو، پوری بالٹی پلیت ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی۔ تو کیا ناپاک پانی سے غسل ہو جاتا ہے؟ ناپاک پانی سے وضو ہو جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، کوئی حرامی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نابالغ کے لیے کوئی بھی کسی جگہ بھی سختی نہیں لکھی گئی۔ بولا گیا 7 سال کا ہو تو نماز کی طرف رغبت دلواؤ، 10 سال کا ہو تو تھوڑی سی سختی کرو، 10 سال کا بچہ ہو تو، کیونکہ بالغ نہیں ہوا۔ جب وہ 14 سال کا ہو تو پھر اس کو سختی کے ساتھ اس کو نماز کی طرف بھیجو، دین کی طرف۔ نماز مطلب دین کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف۔ ہم نے دین، ہمیں کیا ملا تھا؟ تقویٰ،
گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، غریب کو امیر پر، امیر کو غریب پر۔ کوئی فقیت نہیں سوائے تقوی کے۔ ہمیں دیا گیا تھا تقوی، ہم نے تقوی کو چھوڑ کر فرقہ لے لیا، تقوی نہیں لیا ہم نے۔ تقوی کیا تھا؟ اس کی حمد کرنی تھی۔ 5 ٹائم کر رہے ہو یار 5 ٹائم کرو، 3 ٹائم کر رہے ہو 3 ٹائم کرو۔ بلکہ فرمان مصطفیٰ تو یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں مجھے ڈھونڈو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے رات کی تاریکی میں ڈھونڈو، آؤ میرے پاس، رات کے ٹائم آؤ۔ تو رات کا بڑا معاملہ ہے آپ کے دین کے ساتھ۔ رات سے بہت کچھ ہمیں دلیلیں بتائی گئیں رات کے ساتھ۔ اندھیرے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، خالی اندھیرے سے نقصان نہیں ہوتا، اندھیرے سے فائدہ بھی بہت ہوتا ہے۔ کیونکہ جتنے معاملات آپ کے دیکھیں نا، بچے کو بھیجو یار کمرے میں جہاں لائٹ نہیں ہے، بلب نہیں ہے، تو بولو میں نہیں جاتا وہاں پہ۔ یہ آپ کی بیس ہے۔ پڑھے اپنی تاریخ کو، اپنی زندگی کو پڑھے۔ وہ کچھ سینکڑوں میں ایک ہوگا جو چلا جاتا ہوگا، نہ ڈر ہوگا، 2 ہوں گے 4 ہوں گے، لیکن میچیورٹی نہیں جاتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ جائیں لائٹ آن کر کے دیں، بالخصوص بچیاں بیٹیاں، تو یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ ڈر اس کے ساتھ پڑتا، وہ کیا وہ عورت ہے، اس کو پردہ سکھایا گیا، اس کو ڈر سکھایا گیا کہ ڈرو، خوف کرو، اپنے خدا کے حکم کو بجا لاؤ۔ جس طرح مجھ میں اور اس میں فرق سجدے کا ہے، اسی طرح تجھ میں اور اس میں اور اپنے میں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے وہاں پہ بھی فرق سجدے کا ہی رکھا ہے۔ سجدہ صرف میری ذات کو ہے، تو نے بھی مجھے کرنا ہے اور تیرے گھر والے نے بھی مجھے ہی سجدہ کرنا ہے۔ اب رہی بات یہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ میں تجھے یہ دلیل بتا دی کہ اگر ہوتا تو میں تجھے حکم دے دیتا کہ تو اسے سجدہ کرتی، اگر ہوتا تو۔ اس کا مطلب وہ اس نے کلیئر کر دیا میرے رب نے کہ واقعی میں نے اسے خدا بنایا، اور وہ کلیئر کر دیا کہ خدا کو سجدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا، یہ بھی بالکل کلیئر بتا دیا کہ جب تمہارا خدا تمہیں پکارے، تمہارا خامد، جسے ہم خامد بھی کہتے ہیں، شوہر بھی کہتے ہیں، ہسبینڈ بھی کہتے ہیں، جب وہ تمہیں پکارے اور تو میری عبادت میں مشغول ہے، تو میری عبادت کو ترک کر چھوڑ دے، پہلے اس کی سن۔ جب اللہ کہہ رہے میری عبادت کو ترک کر، تو عبادت ساری اسی کی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ نفلی ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ غیر موقدہ ہو، چاہے وہ موقدہ ہو، چاہے وہ فرض ہو، کیونکہ عبادت اللہ کی ہے۔ سنت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سنت ہے جو آپ نے عمل کیا، وہ سنت بنا، لیکن عبادت آپ نے بھی اللہ کی۔ تو عبادت کوئی بھی ہے وہ اللہ کی ہے، چاہے وہ نفلی ہے، چاہے وہ سنت ہے، چاہے وہ وطر ہے، چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ واجب ہے، چاہے وہ تہجد ہے، کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے۔ کیا عبادت ہے؟ کہ اس کے سامنے جھکنا ہے، ہر عمل کے بعد اس کے آگے جھکنا ہے، اس کا شکر بجا لانا ہے۔ نماز پڑھ چکے ہیں پھر سجدے پہ چلے جائیں، کون روکتا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع میں گئے ہیں، تو مولا علی نے زکوٰۃ دی، آپ مانگ نہیں سکتے؟ ہائے 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 ہائے، کی سنت کو زندہ کرو، اسے کیوں پوچھ لیے بیٹھے ہو؟ ان سے سیکھو۔ وہ جنت کے سردار ایسے نہیں بن گئے، مالک و مختار جنت کے ایسے نہیں بن گئے۔ بنانے والے نے بہت کچھ نواز کے پھر بنایا ہے، پھر بتایا ہے۔ بنا پہلے دیا تھا، کیونکہ اللہ نے قانون پہلے بنا دیا تھا کہ میں نے کیا بنانا ہے، کیونکہ اس کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ نام حسن اور حسین پہلے سے جنت میں رکھے ہوئے ہیں،
پتہ چل گیا کہ انہی کی وجہ سے ہی جنت نوانا ہے، یہی سردار ہیں، آج سے نہیں ازل سے یہی سردار ہیں اور ابد تک یہی سردار رہیں گے۔ تو ہم نے وہ عمل اچھے طریقے سے ادا کرنا تھا، اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اور وہ کیا حکم دے رہا ہے؟ اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یار ایمان سے مجھے بتائیں آپ کہ اللہ کے ساتھ ہم اٹھائے جا سکتے ہیں؟ ایمان سے بتائیے گا کہ اللہ اٹھانے والا نہیں ہے؟ اگر اللہ اٹھانے والا ہے تو پھر ہم کن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ ظاہری بات ہے، ہمیں اللہ نے انسان بنایا تو ہم انسانوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بشر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو بشر میں اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ، تو کیوں نہ اس جنت کے مالک کا ذکر کیا جائے، اس کے نام کی مالا جپی جائے، اور ہم جب مریں اور ہمارا جب معاملہ ہو تو ان کے ساتھ ہو، جنت کے مالک کے ساتھ، کیونکہ ہمارا معاملہ اگر ان کے ساتھ ہونا ہے تو ہم نے اس گروپ میں اینڈ پہ ہی جانا ہوگا، لیکن جائیں گے سب سے پہلے علی والے، علی کے ساتھ جائیں گے۔ ہم نے علی والا بننا تھا، ہم یزید والے بن گئے۔ پورے شجرے کو آپ اسٹڈی کر لیں، تمام کے دور دیکھ لیں، چاہے وہ یزید سے سٹارٹ کر لیں یا اوپر عرب سے بھی اوپر والے سے سٹارٹ کر لیں، تاریخ پڑھ لیں، جس کا جو ٹائم آیا اور اس نے ویسے ویسے معاملے کیے۔ تحریریں کو چھوڑ دو یار، آپ یہ تو آپ سارے مانتے ہو نا، یہ تو آپ سارے مانتے ہو کہ امیر معاویہ، ابو سفیان، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ صاحب نے کیا عمل زندگی میں کیا تھا اور کیسے چلے گئے، حرب کیسے گیا، کفر۔ ابو سفیان کی سالم میں گیا کہ آقا نے فرمایا میرے سامنے مت آنا، ہندا کو بولا میرے سامنے مت آنا، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتے ہیں، چچا امیر حمزہ، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اور وہ اگر اتنے ایمان والے، پختہ ایمان ہے وہ، تو مجھے بتائیں ابو سفیان نے کیوں میرے نبی کے ساتھ جنگیں کی؟ ایمان لایا تھا تو ایمان والوں نے تو علی کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ ایمان والا کوئی ہوتا تو وہ علی کے ساتھ جنگ نہ کرتا۔ وہ مولا علی تھے، وہ سب کے سردار اور آقا تھے، نبی بنا کر گئے تھے۔ ہم اس چکر سے نہیں نکل رہے، نبی بنا کر گئے تھے، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن نظام نے بھی چلنا تھا۔ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کتنے کام کر سکتے ہیں؟ 2 4 6 8 10، بس سینکڑوں کام نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہم کر سکتے ہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ انہی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اور اس سے خوبصورت کیا دلیل ہوگی، اس سے خوبصورت کیا دلیل ہوگی ہمارے پاس کہ جناب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، آپ نے آنا ہے، آپ نے امامت کرانی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، جو نبی تھے، پیغمبر تھے، روح اللہ تھے، مردے زندہ کرنے والے تھے، وہ آپ کے ہاتھ پہ
کلمہ پڑھیں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ وہ کیا بن کر آئیں گے؟ امتی، اللہ امتی بنا کر بھیجے گا، جاؤ امتی بننا ہے۔ تو ان کے لیے تو اللہ ان کو ہدایت دے کر بھیج رہا ہے۔ یہ معاملہ تو ہدایت والوں کا تو تھا ہی نہیں، وہ تو ہدایت پا چکے تھے، اللہ نے دے دی تھی ہدایت انہیں۔ ہمارے لیے معاملہ اللہ نے چھوڑا تھا، کیونکہ ہمیں اللہ نے ساتھ عقل دے کر بھیجا تھا۔ ہم نے فیصلہ کرنا تھا، ہم نے دعا کرنی تھی، انتظار کرنا تھا کہ اللہ ہم وہ زمانہ پائیں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، ہم بھی امتی بن کر انتظار کریں۔ وہ جو جماعت میرے نبی چھوڑ کر گئے تھے، وہ امتیوں کی جماعت چھوڑ کر گئے تھے، وہاں پہ کوئی تفریق نہیں تھی، وہاں تفریق سے منع فرما کر گئے تھے، ہر قسم کی تفریق سے، اور تقویٰ بنیاد رکھ کر گئے تھے۔ اپنا تقویٰ، سارا معاملہ کل بروز قیامت تقوی پر ہوگا، فرقے پر نہیں۔ جنت اور جہنم کا معاملہ تقوی اور پرہیزگاری پر ہوگا۔ تقویٰ کیا تھا؟ انہوں نے تقویٰ تو بتایا ہی نہیں ہمیں، انہوں نے فرقہ صرف بتایا ہمیں۔ ہم تقوی کے لیے بلاتے رہے ان کو، ہر محفل رنگ برنگی محفلیں کروائی ہم نے، لیکن انہوں نے تقویٰ نہیں دیا۔ شیعہ کے پاس گئے تو وہاں یزید کو ہی گالیاں دیتا رہا، اوصاف علی نہیں سنائے ہمیں۔ یہ اوصاف علی سنائے تو حد کراس کر دی، وہ ادھر آئے تو انہوں نے بغض کی انتہا کر دی، انہوں نے نام لینا ہی چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس معاملے کو جناب مولا علی نے جب اپنی زندگی میں آپ حیات تھے، آپ خود اس جو منصب تھا، اس منصب وہ آپ کے پاس آیا، اب ویسے ہی وہ منصب آپ کا تھا، آپ تو امام تھے، آپ تو مالک و مختار تھے، لیکن وہ نظام چلانے کے لیے، کیونکہ جو محنتیں کرتے ہیں، جو ریاستیں کرتے ہیں، ان کو نوازا جاتا ہے۔ آپ سارا دن محنت کرتے تو شام کو آپ کو اس کی طرح اجرت ملتی ہے، آپ اجرت لیتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی اللہ اجرت دیتا ہے، تو وہاں سے اجرت لینا بری بات ہے، وہ اجرت دیں تو وہ اجرت لینا بری بات ہے۔ اللہ کہہ رہے اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تو ہم نے بشر کا ذکر کرنا تھا، صدیق کی بات کو ماننا تھا، عمر کے پیغام کو ماننا تھا، ریٹن کو، اس تحریر کو ماننا تھا، اور ہم نے پھر عثمان جیسا لقب لے کے غنی بننا تھا، سخی بننا تھا۔ ہم نہ غنی بنے نہ ہم سخی بنے، ہم نے سخاوت بھی کی تو اس میں بھی ہماری کوئی لالچ ہوئی، ہمارا کوئی مقصد ہوا۔ بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور چودھریوں اور راجوں اور ملکوں کے جناب جی تلوے چاٹتے ہو آپ۔ چودھری صاحب مہربانی فرما دیں، راجہ صاحب مہربانی فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے بڑے مفتی، بڑے مولوی دیکھے ہیں، کوئی جس بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہاں اس کے حالات دیکھیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کام کروائے ہیں، سیاستیں چمکائی ہیں، جھوٹ کے ساتھ چلے ہیں، نفرت لے کر چلے ہیں، اور جہاں جہاں تفریق والا معاملہ آیا وہاں وہاں انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے محدثین کو لے لیا، نبی کو چھوڑ دیا، انہوں نے فقہا کو لے لیا، نبی کو چھوڑ دیا، فرمان مصطفیٰ چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی تشریح کر کے کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اگر قرآن ڈائریکٹ مت پڑھیں
آپ گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم سیدھے رستے پہ چلے جائیں گے کیونکہ یہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، وہ سارے پردے فاش ہو جائیں گے، جتنے جتنے انہوں نے جھوٹ بولے ہیں وہ سب آشکار ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے، یہ ہمیں حدیث کا ڈائریکٹ ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے۔ تو ہم نے کب سبق سیکھنا ہے، کب ہم نے سیدھے رستے پہ جانا ہے؟ یہ اگر اتنے اچھے ہوتے، میں تو کہتا ہوں اب بندے سوچ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا کریں؟ اس کا حل کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیو۔ انقلاب کیسے آتا ہے؟ کون لائے گا انقلاب؟ کون امت کو اکٹھا کرے گا؟ کیا آپ نہیں چاہتے؟ کتنے دور چلے گئے ہیں دین سے، کیوں نفرت ہوگی ہے دین سے؟ آپ کو دین کی بات کرو تو کوئی سننا پسند نہیں کرتا، سچ بیان کرو تو کہتے ہیں بس یار اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، یہ جب بھی جاؤ کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھول دیتا ہے، کیونکہ اصل میں وہ سچائی بیان کر رہا ہوتا ہے اور ان کو ننگا کر رہا ہوتا ہے، ان کے پردے فاش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آج میں نے 2 ویڈیو دیکھی ہیں، ایک وہ ارشاد بھٹی صاحب کی اور ایک ارمغل اکسی صاحب کی، ارمغان اکسی صاحب کی، اور ایک اور 2 اور بھی میں نے بندے دیکھے ہیں۔ ایک اور بندہ دیکھو بڑی تیز تیز باتیں کرتا ہے، وہ اس نے ایک اہل تشیع کی میں نے ان کے ساتھ ڈبیٹ دیکھی، وہ جو جہاں وہ پنجہ کیوں پڑا ہوا ہے جی، اس کے مطلب اس نے سوال و جواب کیے، پتہ نہیں ان بھائی کا کیا نام ہے۔ اللہ آپ سب کا بھلا کرے، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ مولوی نہیں نکلے اس کام کے لیے، آپ لوگ نکلے، آپ کو سلام۔ اللہ آپ کی زندگی میں، اللہ آپ کی صحت میں، اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور اگر آپ خیر کے لیے نکلیں تو اللہ آپ کے لیے خیر فرمائے۔ اگر آپ نبی کی امت کو اکٹھا کرنے اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے نکلیں تو آپ کو سلام، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت اکٹھی ہو جائے تو اللہ آپ کو جرأت اور بہادری سے نوازے۔ ان سب پہ سلام، ان سب دوستوں بھائیوں کے لیے سلام، ان سب پر سلام جو نبی کی دین کی خاطر نکلا اور حق کے لیے حق کا پرچم بلند کیا، نہ کہ کسی فرقے کا، نہ کہ کسی نفرت کا، بلکہ نفرت سے بالا تار ہو کر امت کو صحیح رستہ دینے کے لیے، امت تک صحیح پیغام پہنچانے کے لیے، حق کو پہچانے کے لیے۔ تو آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے، میں کچھ چیزیں آپ نے بھی نوٹ کی ہیں، وہاں پہ ذاتیات پہ سوال کیے جاتے ہیں، ذاتیات پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ ذاتیات سے باہر نکلیں، وہ اس کا اپنا عمل ہے، آپ کا نہیں، اور آپ کا اپنا عمل ہے، اس کا نہیں۔ آپ نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کسی کے اعمال کو مت خریدیں، اس کے لیے میرے رب نے پردے کا حکم دیا ہے۔ کسی کو ننگا مت کریں، امت مسلمہ کو مزید تفریق ہونے میں ان کی مدد مت کریں، بلکہ اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے چلیں۔ ذاتیات سے باہر نکلیں، پوچھیں ان سے، شرک کی ڈیفینیشن پوچھیں ان سے، توحید کیا ہے پوچھیں ان سے، اور جو یہ بیان کرتے ہیں پوچھیں یہ لکھا کہاں ہے، کہاں لکھا ہے لفظ خدا، پوچھیں ان سے۔ پوچھیں ان سے کہ کون سا فرقہ جنت جائے گا، کہاں لکھا ہے جنتی فرقہ، پوچھیں ان سے۔ جو انہوں نے اپنی یہ جماعتیں بنائی ہیں پوچھیں کہاں لکھا ہے یہ والی یا یہ والی یا وہ والی جماعت جنت جائے گی، کہاں لکھا ہے پوچھیں ان سے۔ نبی تقویٰ چھوڑ کر گئے تھے، تقوی کی بنیاد پر اعمال کا معاملہ ہونا تھا، کہاں لکھا تھا فرقے کی بنیاد پر ہوگا؟ یہ پوچھیں ان سے، بتائیں یہ کیوں امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اربوں کی تعداد میں، اور ہمارا عالم یہ ہے
کہ ہمیں وہ چند لاکھ لوگ ہمیں ہینڈل کر رہے ہیں. کبھی ان سے پوچھا ہے کہ جو مال دولت آپ اسٹیٹ بنا کے اور جناب علی بیٹھے ہوئے ہیں، تعداد تو ہماری زیادہ ہے، اسٹیٹ تو ہماری ہونی چاہیے تھی، امریکہ کو اپنے آپ کو کیوں اسٹیٹ بول رہا ہے؟ کسی نے جرت کی ہے؟ اصل میں آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ وہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں نا، ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں ڈالروں پہ، یہ جینون بات ہے آپ کی. آپ جینون ہے، آپ ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. آپ کا ایمان اس طرح آگے پیچھے ہوتا ہے جیسے وہ چھوٹا بچہ بات کہہ کے نا بھول جاتا ہے، یا پھر بیٹھ کے سے لگا دے لیتا ہے، یا تو بات کچھ چیز ڈیمانڈ کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، کھیلنے میں مصروف ہو جاتا ہے، یا پھر وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، بولتا ہے نہیں یہ کر کے دو بھی مجھے، جہاں سے مرضی لاؤ. براہ مہربانی اس سچویشن سے نکالیں، امت کو اکٹھا کریں. اگر آپ نے غلبہ حاصل کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عروج پہ جائے، مسلمان کا عزت معیار اور وقار پھر سے بلند ہو، آپ لوگوں نے تو ہمیں ٹکے کا نہیں چھوڑا ہے. میں آپ کو 2016 کی بات بتاتا ہوں، یہ ہانگ کانگ کی بات ہے. تو وہاں ایک ہندو میرے پاس آتا تھا، میں ایک ٹیک وے پہ کام کرتا تھا، کراچی دہلی فاسٹ فوڈ، وہاں چوکنگ مینشن میں. جو لوگ ہانگ کانگ کو جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا چوکنگ مینشن. اور جناب میں وہاں پہ کام کرتا تھا. وہاں وہ ایک ہندو آتا تھا، وہ آیا تھا 14 دن کے لیے، 14 ڈیز کے لیے. تو وہ شام کو میری شاپ پہ کھانا کھانے آتا تھا، وہاں ٹیک وے پہ. تو وہ مجھ سے بات کرتا تھا، سوال کرتا تھا، یار تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو مسلمان ہے، تو یہ وہ لڑنے پڑنے سوال کرتا تھا. تو میں نے ہر بات پہ اس کو جواب دیتا تھا، کوشش کرتا تھا، جو میرے پاس نہیں ہوتا تھا تو پھر میں وہ ڈھونڈتا تھا، تو میں اسے جواب دیتا تھا. تو مجھے کہتا تھا یار آپ بندے ٹھیک ہو، علی بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا دل بڑا ہے. مطلب جو کوالٹیز انسان میں ہونی چاہیے، وہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک وہ قرب سا ہو جاتا ہے. وہ ہندو تھا، تو مجھے کہتا ہے میں اگر کلمہ پڑھ لوں تو کون سے فرقے میں جاؤں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کون سا فرقہ جنتی ہے؟ کون سا فرقہ جنتی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ بتا دیں فلاں فرقہ، اور وہ آپ یہ بتا دیں کہ 72 آپ کو کیا کہتے ہیں. میں نے تو سنا ہے آپ کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہے 72 جنمی ہے. تو مجھے بتائیں 73 میں سے جنتی کون سا ہے؟ وہ دن اور آج کا دن میں نے فرقہ پرستی کو چھوڑ دیا، اس تفریق کو چھوڑ دیا. میرے پاس جواب نہیں تھا، میرا اندر رو رہا تھا، خون کے آنسو رو رہا تھا. یار ایک ہندو میرے سامنے کھڑا ہے اور وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے، کس کو؟ کلمہ پڑھنے والے کو. اور کلمہ پڑھنے والا ہار گیا اس کے سامنے. اس کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت بھی تفریق میں بیٹھا ہوا تھا. وہ دن اور آج کا دن میں نے اس تفریق کو چھوڑ دیا. آج مجھے سے کو پوچھے نا، کوئی ہندو پوچھ لے، کوئی عیسائی پوچھ لے، کوئی یہودی پوچھ لے، کوئی کسی کنٹری کسی مذہب کا بندہ پوچھ لے، تو جو بات میں نے کہی ہے نا، بتائی ہے، وہ آپ کو اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گی، آپ کی عزت میں 4 چاند لگا دے گی کہ یار میں نبی کا امتی ہوں، میرا فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں، میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے، جہنمی بولا ہے ان کو، میں لعنت بھیجتا ہوں فرقے پہ، تفریق پہ.
میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں لفظ خدا شرک ہے، میں اسے لفظ خدا سے نہیں پکارتا، لفظ خدا کو سجدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے خدائی بنا کے مجھے سے دلیل دے دی کہ خدا کو سجدہ نہیں ہے، نہ پتھر کے نہ اس جاندار کو۔ میں اس لیے اسے وحدہ لا شریک مانتا ہوں کہ اس نے مجھے تمام امتوں سے افضل امت میں پیدا کیا۔ میں اس لیے اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں کہ اس کا واقعی کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، کوئی خالق نہیں ہے، اور وہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ کن فیکون ہے، اور کوئی کن فیکون نہیں ہے، وہ اللہ ہے جو رحیم ہے، اور کوئی رحیم نہیں ہے۔ ہم رحیم والا معاملہ کر سکتے ہیں، وہ سنت وہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ ویسے نہیں بن سکتے، وہ تو سب کو دینے والا ہے۔ مجھے نائب بنا کے مجھ سے بولا ہاں تو بھی دیا کر، پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنے پھر باہر والے، اپنوں کو دے گا تو یہ منگت پن جو ہے نا آپ کو، یہ مانگنے والا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے مانگنے والے معاملے کو بھی پروموٹ کیا، ہم نے کیا، ہم نے اپنے خاندان اپنی فیملی کے ساتھ ضد لگا لی، ایسی نفرتیں ڈالی کہ وہ بھوکا مر رہا ہے تو مرنے دو، ہم چوڑے مسلی کو دے دیں گے، ہم کسی غیر مذہب کو دے دیں گے، ہم راہ چلتے کو دے دیں گے، جہاں نہیں لگتا وہاں دے دیں گے، لیکن جہاں لگتا ہے وہاں نہیں دیں گے۔ کیونکہ میں پچھلی مرتبہ جب گیا تھا پاکستان تو میں نے اسے بولا تھا یہ اپنے والا ٹوٹا مجھے سیل کر دو، اس نے مجھے سیل نہیں کیا، کیونکہ میں اس کی ڈیمانڈ 2,20,000 بتا رہا تھا مرلے کی، تو وہ باہر اس کو 2,70,000 مل رہا تھا، تو ظاہری بات ہے میرا تو حق بنتا تھا، میں باہر سے آیا تھا، مجھے تو 2,75 2,80 کا اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ بھی بولتا یار واقعی یہ تو یہاں پاکستان میں جو بزنس مین ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ 2,70 کا لے رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو بندہ یہ تو انگلینڈ سے آیا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ایکسٹرا ہیں یار، یہ 2-4 لاکھ فالتو بھی دے گیا تو کیڑی قیامت آ جانی، کوئی 10 لاکھ نہ 11 لاکھ چلا گیا کون سی قیامت، 12 لاکھ چلا گیا کون سی قیامت آ جائے گی۔ لیکن ہم نے ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کے بھی منصوبے بنا رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹری میں بھی بیٹھ کے، ہم سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ ہم کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اور سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ سوچ میں یہ ہوتے ہیں یہ مانگے تو پھر دیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بنو، ہر ایک مانگنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کیوں کسی کو مانگنے والا بننا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ حکم دیا تھا میرے اللہ نے کہ نبی کی امت کو منگتا بنتا دیکھو، مانگنے والا بنتا دیکھو، یہ حکم تھا۔ سوائے نفرت کے دیا کیا آپ نے ہمیں؟ خاندان میں ہم نے وہ معاملات کیے کہ آج سکا بھائی بھائی سے بات کرنے میں مشکل ہے اس کو۔ دعوے ہیں، عمل نہیں ہے، اور جھوٹے دعوے، سب عقل کل بنے بیٹھے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ نہیں بن رہا۔ دعا کرے میں اللہ اپنا بندہ بنا لے۔ ہم سے غلطی خطائیں گستاخیاں بدنظمیاں جو زندگی میں کوئی معاملات غلطیاں ہم سے ہوئیں، اللہ دعا کرے اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے۔ دیکھیں نا جس کا پتہ چل جاتا ہے اس کا کیا حالت ہوتی ہے، فلاں نے گستاخی کی، بعد میں 2 دن میں، ہفتے بعد، 1 دن بعد، گھنٹے بعد پتہ چلا مار دیا گیا۔ کیوں گستاخی کی تھی؟ بلکہ کہیں کو مار کے بتایا گیا یہ گستاخ رسول تھا اس لیے مارا تھا، یہ وجہ تھی۔ تو ایسے کاموں میں پڑیں کیوں ہم کس کام کے لیے آئے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، بندے بنے۔
اللہ کے بندے بنے، نبی کے امتی بنے اور حق پھیلانے والے بنے، امت کی اصلاح کرنے والے بنے، نہ کہ امت میں نفرت اور تفریق ڈالنے والے۔ اپنا معاملہ ان کے ساتھ کریں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، اور یہ ریٹن کسی کے پاس نہیں ہے کہ کس پہ ہوا اور کس پہ نہیں ہوا، کون جنتی اور کون جنمی، یہ کسی کے پاس دلیل موجود نہیں ہے سوائے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سوائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ وہ واحد ہستی ہیں غلامان مصطفیٰ میں، آقا کے غلاموں میں، اس نبی کے گھرانے کے غلاموں میں سے واحد یہ ایک ہستی ہے جن کے پاس ریٹن کے ساتھ دلیل موجود ہے کہ یہ جنت میں ہے۔ ایڈوانس پہلے استقبال کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنی اصلاح کریں، اپنے دوستوں کی اصلاح کریں، نبی کی امت کی خیر خواہ بنے، نہ کہ نفرت کرنے والے۔ کیا ہم نفرت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اس تفریق کو ختم نہیں کیا تھا میرے نبی نے؟ کیا تقیوں کی بنیاد نہیں دی تھی ہم کو؟ دعا کرے اللہ میں ہدایت دے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کو صحیح رستہ مل جائے گا، آپ کے ایک شیئر کرنے سے اللہ کے نبی کا جو امتی ہے وہ تفریق سے باہر نکل آئے گا، آپ کے ایک شیئر کرنے سے کتنے فائدے ملیں گے، نبی کی امت کی کتنی اصلاح ہوگی۔ تو نبی کی امت کی اصلاح کرنے والے بنے، خود سے بات نہیں، دو جو صحیح بات ہے اس کو پہنچا دے۔ اس لیے بولا گیا تھا اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو صدقہ جاریہ والا معاملہ کریں، نہ کہ ایسا معاملہ کریں جس میں نفرت ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف زبان سے کہنے والے نہ بنیں بلکہ عملاً بن جائیں۔ ہم توبہ ایسی کریں کہ ہم سے گناہ کوسوں میل دور چلے جائیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو، اس کو اللہ ماننا پڑے گا، لفظ خدا کو چھوڑنا پڑے گا، نبی کا امتی بننا پڑے گا، تفریق کو چھوڑنا پڑے گا، اور عمل جو عبادت اللہ کے لیے ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس عبادت میں، اس عبادت کو قبول، جو تقوی کی بنیاد تھی وہ عبادت تھی، اس عبادت کو خوبصورت، اس عبادت میں خضوع، اس عبادت میں اس سے کلام کرنا، وہ تب ہوگا، وہ عملاً تب نظر آئے گا، اس کی جھلک تب نظر آئے گی جب ان کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود میں لایا اور جن کو سرداریاں عطا کی، جن کی شان اور مرتبے کو بیان کیا گیا اور دلیلیں خوبصورت ترین صحابہ سے دی گئیں۔ اللہ پاک، اور میرا جہاں تک عقل کام کرتا ہے، یہ خلیفہ بننا ہے تب گیا، اور مولا علی نے بننے پر اس پہ استفادہ بھی اسی وجہ سے کیا ہے۔ تو میرے لیے ہو سکتا ہے شیعہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن جو مولا علی جانتے ہیں وہ کیا آپ جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جناب مولا علی نے یہ حکم مصطفیٰ ہو، لیکن یہ ایک امت کے لیے پیغام بھی ہو، امت کے لیے ایک میسج بھی ہو، کیونکہ عقل دینے کا میننگ مقصد کیا ہے؟ فیصلہ کرنا۔ کیا نبی کا امتی فیصلہ کر پائے گا؟ اللہ پاک آپ کے گھروں میں
آپ کے کاروبار میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے اعمال میں اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اس میں برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کے رزق کو کشادہ کرے، اور آپ کے صدقے اللہ مجھ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ اللہ میرے رزق میں بھی کشادگی عطا فرمائے، میرے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔